نحمده ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو اس دنیا میں اندھے ہیں وہ دن قیامت کو بھی اندھے ہوں گے، بلکہ اور زیادہ گمراہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آنکھوں سے اندھے ہیں، جو یہاں آنکھوں سے اندھے ہیں وہ قیامت کو بھی آنکھوں سے اندھے ہوں گے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے جن لوگوں نے باری تعالیٰ کو یہاں نہیں پہچانا وہ دن قیامت کو بھی باری تعالیٰ کو پہچان نہیں سکیں گے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کو باری تعالیٰ نے اپنا دیدار کرنا ہے۔ جو اس دنیا میں پہچانتے ہوں گے باری تعالیٰ کو وہ قیامت کو باری تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ جو باری تعالیٰ کو پہچان نہیں سکیں گے وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ کو ہم نے اس دنیا پہ پہچاننا ہے، کیونکہ دارالعمل تو یہ ہے، وہاں تو دارالجزا ہے، وہاں تو جزا ملنی ہے، وہاں عمل نہیں کرنا۔ جو عمل کرنا ہے وہ اس دنیا میں کرنا ہے۔ اس لیے کسی بزرگوں نے کہ کیا خوب کہا ہے کہ جن کو درشن ات ہے ان کو درشن ات، جن کو درشن ات نہیں ان کو اتنا ات۔ اس واسطے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے باری تعالیٰ کو اس دنیا میں پہچاننا ہے۔ دیکھیں مثال ہے کہ میں یہ کہتا ہوں یہ کپڑا 50 روپے گز ہے، آپ نے کہا کہ نہیں 100 روپے گز ہے۔ کون بتائے گا؟ جو اس کو پہچانتا ہوا کپڑے کو پہچانتا ہے وہ بتائے گا کہ اس کریٹ کا ہے، اس کریٹ کا ہے۔ اس طرح میں نے کہا یہ سونا ہے، آپ نے کہا نہیں پیتل ہے۔ کون بتائے گا؟ جو پہچانتا ہو وہ بتائے گا کہ یہ سونا ہے، یہ پیتل ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں یہ ہیرا ہے، آپ نے کہا نہیں کانچ ہے۔ کون بتائے گا؟ جو ہیرے کو پہچانتا ہے وہ بتائے گا یہ ہیرا ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے عام کہاوت مشہور ہے، عام ایک امیر عورت کار سے اتری ہے، اس نے گلے میں ہیروں کا ہار ڈالا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ ہیروں کا ہار ہے۔ میں نے بھی مان لیا، آپ نے مان لیا، اس نے مان لیا، اس نے مان لیا۔ سب نے کہا چم چم کرتا ہے، امیر عورت ہے، ہیروں کا ہار ہوگا۔ لیکن پاس سے کوئی جوہری گزرا، اس کی آنکھوں میں کمال ہے، اس نے ایسے دیکھا کہ نہیں یہ ہیروں کا ہار نہیں ہے، یہ تو کانچ کا ہار ہے، کیونکہ اس کے وہ ہیروں کو پہچانتا ہے۔ ہم ہیروں کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم سے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چمک چمک کر رہا ہے، ہیروں کا ہار ہوگا، امیر عورت ہے۔ لیکن جو پہچانتا ہے وہ پہچان لیتے ہیں کہ بھئی ہیروں کا ہے یا کانچ کا ہے۔ اس لیے یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، اور سب سے بڑی بات دنیا میں اپنے مالک کو پہچاننا ہے، اپنے خالق کو پہچاننا ہے۔ جس نے اپنے مالک کو یہاں پہچان لیا وہ دن قیامت کو ہی پہچان لے گا۔ جس نے یہاں نہیں پہچانا وہ قیامت کو بارت کو پہچان نہیں سکیں گے۔ اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے مالک کو اس دنیا میں پہچاننا ہے۔ لیکن عام ہم نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان شروع ہوتی ہے،
ہم نماز میں بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی مشکل معنی نہیں ہے، عام فہم معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم نماز میں ایک رکعت میں تقریباً 6 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے، کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک بچہ ہے ذی شعور، یعنی بچہ 10ویں 11ویں میں بچہ پڑھتا ہے، اس کا شعور کھلنا شروع ہو جاتا ہے نیا نیا، وہ دنیا کی ہر چیز پر غور کرتا ہے کہ سورج کیسے نکلتا ہے، رات کیسے ہو جاتی ہے، چاند کیسے نکلتا ہے، یہ بارش کیسے ہوتی ہے، پہاڑ کیسے آ گئے، وہ دنیا کی ہر چیز پر غور کر رہا ہے۔ وہ اس پر غور کرتا ہے کہ بھئی اللہ کتنا بڑا ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے جتنی زمین ہے اتنا بڑا ہے، ہم نے کہا نہیں، زمین سے بھی بڑا ہے۔ اس بچے نے کہا جتنا آسمان ہے، ہم نے کہا آسمان سے بھی بڑا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ عام علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ بھئی نہیں دیکھا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ بچہ کہتا ہے یہ کیسی بات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے، ہم چھوٹے چھوٹے سب چھوٹے چھوٹے ہیں، سب نظر آ رہے ہیں، جو سب سے بڑا ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ باری تعالیٰ رب العالمین کلام اللہ میں شاف فرماتے ہیں، شاف فرماتے آگے شاف فرماتے ہیں کہ اس میں عقل والوں کی نشانیاں ہیں۔ باری تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں یہی نہیں کہا اس میں بیوقوفوں کی نشانیاں ہیں۔ جہاں بھی باری تعالیٰ نے شاف فرمایا عقل والوں کی بات کی ہے، بیوقوفوں کی بات کہیں نہیں کی۔ وہ یہی بات اصل ہے کہ عقل یہ بات مانتی نہیں ہے کوئی چیز سب سے بڑی ہو اور نظر بھی نہ آئے، یہ بات عقل نہیں مانتی۔ اس لیے جس نے پہچاننا ہے، عقل والوں نے پہچاننا ہے، بے وقوفی بات کہیں نہیں کی بردار نے۔ اس واسطے عقل یہ بات مانتی نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہو اور نظر بھی نہ آئے۔ اصل بات یہ ہے آپ کو کسی نے دکھایا ہی نہیں، کیوں؟ یہ بات عقل مانتی نہیں ہے کوئی سب سے بڑا ہو اور نظر بھی نہ آئے۔ یہی اصل بات ہے کہ ہمارے علماء کرام اس بات پہ غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ ہم باری تعالیٰ کو اس دنیا میں پہچان لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں قسم خواندہ زمانے دی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ باری تعالیٰ رب العالمین نے قسم کھا کر شاف فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ باری تعالیٰ نے ہندو سکھ عیسائی مسلمان دی گل نہیں کی، باری تعالیٰ نے انسان دی گل کی ہے کہ انسان خسارے وچ ہے، گھاٹے وچ ہے۔ وہ انسان کون ہے؟ جو بھی گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہی سب آگے وچ، جو اس وقت ہیں وہ بھی آگے بھی، جو قیامت تک آنے ہیں وہ بھی بچ آگے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی گل کی ہے کہ انسان خسارے وچ ہے، گھاٹے وچ ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے آئے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے آئے۔ بھی کہتے ایمان لائے، دیکھنا حالانکہ اللہ لکھیا نہیں ہویا، لیکن سیاق اس بات دس دینے کہ اتنے اللہ مقصود ہے نا، بریکٹ چ پایا ہوں، بریکٹ سے پایا ہے کہ اتنے لکھیا نہیں ہویا، لیکن سیاق سے مطلب آتا کہ اتنے اللہ مقصود ہے۔
ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ایسی بات ہے کہ اللہ ਨੂੰ ਸਾਰੇ مذہب مانتے ہیں، تمام مذاہب اللہ کو مانتے ہیں، تمام فرقے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو کیسے مانتے ہیں؟ مثلاً کسی نے دیکھا کہ یہ سورج بہت طاقتور ہے، جب نکلتا ہے تو چانن چانن ہو جاتا ہے، انہیں کہ رب ہی ہے، وہی پوجا کرنا پیا، سورج کی پوجا کرنا پیا۔ کد نہ کرنا پیا؟ اپنی عقل نہ کرنا پیا، اپنی عقل نہ بنا لیا کہ یہی رب ہونا ہے نا۔ کسی نے دیکھا اگ بڑی طاقتور ہے، وہ اگ نو پوجن نہ پیا، کد نہ پوجن نہ پیا؟ اپنی عقل نہ پوجن نہ پیا، اپنی عقل نہ بنا لیا کہ یہی رب ہونا۔ کوئی بت بنا کے بہ گیا، وہ ہاتھ کنے بڑے بناتے انہیں، اس واسطے کہ رب ہوئے گا ہاتھ کنے بڑے کام کٹھے ہی کر لے گا۔ کد نہ بنایا؟ اپنی عقل نہ بنا کے بہ گئے، وہ کچھ بنا کے بہ گیا، کچھ بنا کے بہ گیا۔ رب نوں من گھٹ بنا لیا، عقل گھٹ بنا لیا۔ رب نوں اسی عقل نہ نہیں مننا، اپنی عقل نہ نہیں مننا۔ بھئی کیسے ماننا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف فرمایا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ تے ایمان لے کے آیا جیسا کہ اسم اور صفتوں میں ہے، جویں اور ناماں وچ اور صفتاں چ ہیگا وا اونوں اوویں مننا وا، اپنی عقل نہ نہیں مننا۔ ہوں سوال پیدا ہوا، سن کون دسے گا بھئی اسم و صفتوں میں کیسا ہے؟ اللہ اللہ قرآن دسے گا کہ میں انج دا واں، میں انج دا واں، میں انج دا واں، میں انج دا واں، جویں اللہ تعالیٰ کہی جاوے اسی اوویں من لینا، اپنی عقل نہیں وچ باڑنی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے شاف فرمایا قرآن پاک کہ میں رحمان ہاں، رحم میں کردا ہاں، اسی من لیا۔ اور شاف آیا میں قہار ہاں، قہر میں ہی کردا ہاں، اسی من لیا۔ جڑا رحم کردا وا وہی قہر کردا وا، جڑا قہر کردا وا وہی رحم کردا وا، دو نہیں ہے گئے ایکو ہی ہے۔ پھر شاف میں برتنا نہیں، عزت میں دینا وا، اسی من لیا۔ وہ کہنا ذلت بھی میں ہی دینا وا، اسی من لیا۔ جڑا عزت دیندا وا وہی ذلت دیندا وا، جڑا ذلت دیندا وا وہی عزت دیندا وا، دو نہیں ہے گئے ایکو ہی ہے گا۔ پھر شاف میں برتنا نہیں کہ زندہ میں کردا وا، اسی من لیا۔ وہ کہنا ماردا بھی میں ہی ہاں، اسی من لیا۔ جڑا زندہ کردا وا وہی ماردا وا، جڑا ماردا وا وہی زندہ کردا وا، دو نہیں ہے گئے ایکو ہی ہے۔ ساڈے عام کہاوت مشہور ہے کہ مارن والوں جانور ڈاڈا وا، یعنی مارن مارنا چاہے جانور ڈاڈا سی بچا کے لے گیا، دو ہو گئے، ایک مارن والا ایک بچانے والا، شرک ہو گیا۔ بھئی دو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ ہاں اس کی مرضی ہے شہنشاہ کی، تو چھت سے گرے بندہ بچ جائے، پہلے چلتا بندہ گرے اور مر جائے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن دو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ شاف مت ہے کہ ہدایت میں دیتا ہوں، اسی مان لیا۔ وہ کہتا گمراہ میں ہی کردا ہوں، اسی مان لیا۔ جڑا ہدایت دیندا وا وہی گمراہ کردا وا، جڑا گمراہ کردا وا وہی ہدایت دیندا وا، دو نہیں ہے گئے ایکو ہی ہے گا۔ اسی طرح بار طرح دیاں بہت صفات نے، اسی گن نہیں سکتے۔ یہ چند مثال کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ یہ صفاتیں اس کی بار تعالیٰ کی صفات اور نام اپنا اسماء اور صفات چند مثال طور کے پیش کی گئی ہیں۔ جڑی صفتیں بار تعالیٰ دیاں قہر و خاصیت بار تعالیٰ دیاں اس کو صفات جلالی کہتے ہیں۔ جڑی صفتیں بار تعالیٰ دیاں رحمت و صفتیں اس کو صفات جمالی کہتے ہیں۔ صفات جلالی بہت نے، صفات جمالی بہت نے، اسی گن نہیں سکتے۔ اے مخاطب تھوڑی عمر کنی ہونی ہے گل کرنے واسطے؟ بس صرف کہہ دو ہاں فرض کو تھوڑی عمر 20 سال ہے، تو 21 سال بعد دنیا نہیں سی، 21 سال پہلے دنیا تو تسی نہیں سکے، ہے نا۔ تھوڑے والد صاحب لا لو 60 سال، 60 سال بعد تھوڑے والد صاحب بھی ہے نہیں سی، تو دادے ملا 100 سال، 100 سال بعد دادا بھی ہے نہیں سی، ہے نا۔ ایک وقت ایسا سی آدم صاحب نہیں سکے،
ایک وقت ایسا سی اے کائنات نہیں سکی، لیکن اے نہیں ہو سکتا، ایک وقت ایسا سی اللہ نہیں سکا، اے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہونا ہی ہونا ہے، اس کے لیے ہونا ہی ہونا ہے، نہ ہونا تو ہے ہی نہیں برطرف واسطے نا۔ اے کائنات نظر آ رہی ہے، کائنات ایک وقت ایسا آ جائے کائنات نہیں ہوئے گی، لیکن اے نہیں ہو سکتا، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ نہیں ہوئے گا، اے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہونا ہی ہونا ہے، اس کے لیے ہونا ہی ہونا ہے، نہ ہونا تو ہے ہی نہیں برطرف واسطے۔ آج سے لاکھوں سال پہلا، کروڑوں سال پہلا کوئی شے نہ تھی، لیکن برطرح تھے۔ وہ تو برطرح کڈا سیگا، ایڈا سی کہ ایڈا سی کہ ایڈا سی، باری تعالیٰ بے حد تھا، باری تعالیٰ بے حد تھا۔ بے حد کسے کہتے ہیں؟ جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ کوئی انتہا ہو، نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، اور بے حد تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ بے حد ایک ہی ہوندا وا، دو نہیں ہوندے۔ جڑا برطرح بے حد سی ہے نا، گل کرن واسطے ایک دن تو کوئی ہے نہیں سی۔ حدیث قدسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاف مارے گے، کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت العرفا، میں نے محبت پیدا ہوئی میں پچھان جا جاؤں۔ وہ بڑی طرح جڑا بے حد دا انہیں شاف میں ہے کہ میں چھپیا ہوا خزانہ وا، میں نے محبت پیدا ہوئی میں پچھان جا جاؤں۔ ہر گل مثال آئے گی تاکہ گل سمجھ آ جائے، ورنہ یہ گل سمجھ نہیں آتی۔ اس واسطے ضروری بات یہ ہے مثال اسی اپنے آپ کداں پچھاڑتے ہیں؟ اسی اپنے آپ شیشے ویکھتے ہیں، لوکنگ گلاس ویکھتے ہیں کہ ایدا میرا نک آ، ایدا میرے اکھاں وا، ایدا میرا چہرہ وا، ایدا میرا جسم آ۔ میں اپنے آپ پچھان لیا، میری تصویر 100 بندے تصویر میری ہوگی تو میں پچھان لوں کہ اے میں ہاں۔ لیکن جس شخص نے آج تک اپنی شکل نہیں دیکھی، وہ تصویر کھچ کے انہوں سامنے کرو، انہوں پوچھو اے کون ہے گا وا، وہ کہے گا میں نہیں جانتا کون ہاں، میں نہیں کدی ویکھیا نہیں۔ جنہیں اپنے آپ ویکھیا نہیں وہ اپنے آپ پچھان نہیں سکتا۔ ہوں اسی ہے حد وچ، اسی ہے حد وچ، اسی سامنے شیشہ رکھ کے لوکنگ گلاس رکھ کے اپنا آپ دیکھ لیا، اسی اپنے آپ پچھان لیا۔ تے باری تعالیٰ بے حد دا، باری تعالیٰ بے حد دا۔ بے حد کسے کہتے ہیں؟ جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ کوئی انتہا ہو، نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، اور بے حد تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ جڑا باری تعالیٰ بے حد دا انہیں اپنے آپ پچھاننا وا، وہ جڑا بے حد ہوندا وا وہ دا باہر نہیں ہوندا، بے حد دا باہر نہیں ہوندا۔ اس واسطے یہ حد ختم ہوگی تو باہر شروع ہوگا، بے حد دا باہر ہی نہیں ہوندا۔ اس واسطے وہ جڑا بے حد دا انہیں پچھاننا اپنے آپ۔ حدیث قدسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاف مند نے کہ اللہ تعالیٰ شاف مارے نے، وَتَجَلَّى عَلَى نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فِي نَفْسِهِ۔ اس ذات پاک نے اپنی ذات پر تجلی فرمائی، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات میں۔ یعنی جب باری تعالیٰ نے باری تعالیٰ کو دیکھا، کیا دیکھا باری تعالیٰ نے؟ تجلی کسے کہتے ہیں؟ مثلاً یہاں پر بالکل گوپ نظر کرتی جا رہی، ہاتھ نو ہاتھ نظر نہ آئے، ایک دم لائٹ چلاؤ، اتنے کی نظر آئے گا؟ جو کچھ ہے اتنے نظر آ جائے گا۔ ہوں باری تعالیٰ تو بے حد دا، جی تجلی کی باری تعالیٰ نے وہ بھی بے حد سی۔ جو کچھ بھی باری تعالیٰ میں چھپا ہوا تھا، جو کچھ باری تعالیٰ میں چھپا ہوا تھا وہ تمام کا تمام اس کے علم میں آ گیا۔ جو کچھ باری تعالیٰ میں چھپا ہوا تھا وہ تمام کا تمام اس کے علم میں آ گیا۔ رومی نے رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ گزرے نے، وہ گل سمجھان واسطے کوئی تمثیل پیش کرتے ہیں، ایک کہانیاں پیش کرتے ہیں تاکہ گل سمجھ آ جائے۔ اور شاف ماتے ہیں کہ رومیوں اور چینیوں کا مقابلہ ہو گیا، رومیوں چینیوں کا مقابلہ ہو گیا۔ دو دیوار آمنے سامنے دیتی ہیں دونوں نوں، وچ پردہ پا دیتا،
چینیاں نے اپنی دیوار نو خوبصورت رنگوں پیش کیتے گئے، بہت خوبصورت سینری بنائی انہوں نے، بہت خوبصورت رنگ بھیجے۔ رومی نے اپنی دیوار نو سیکل کرنا شروع کر دیتا، چمکانا شروع کر دیتا۔ وقت مقرر دے بادشاہ دیکھنے واسطے آیا مقابلہ دونوں کا، پہلے چینی والے پاسے گیا، انہوں نے شاہکار دیکھ کے بڑا خوش ہویا کہ واہ جی واہ کیا بات ہے، تو اس نے کمال کر چھڑیا، بہت خوبصورت رنگ لائے، بہت خوبصورت سینری پیش کی۔ پھر آ گیا ہوں رومی والے پاسے آ گیا کہ تسی دکھاؤ تسی کی بنایا وا، تہاڈا کی شاہکار آ۔ رومیاں نے کہا ساڑا شاہکار تد نظر آئے گا اے جرا وچ پردہ پایا ہے، پردہ اٹھا دیا جائے۔ پردہ اٹھانے کی دیر تھی، جو کچھ چینیوں کی دیوار میں بنا ہوا تھا، منقش تھا، وہ منقش ہو کر رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگ شروع ہو گیا۔ وہ بادشاہ دیکھ کے حیران ہو گیا، جو کوئی چینی دیوار بنے ہیں وہاں وہی کچھ رومیوں دیوار بنے ہیں، جیسے سورج نکلے آیا اتنے بھی نکلے آیا، جیسے چڑی اڑ رہی ہے اتنے بھی اڑ رہی ہے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو گیا۔ رومی نے اندر کہانی تو خلاصہ پیش کرتے ہیں، جسوں باری تعالیٰ نے اپنی ذات پر تجلی فرمائی، جو کچھ بھی باری تعالیٰ میں وجود میں چھپا ہوا تھا، جو کچھ باری تعالیٰ کے وجود میں چھپا ہوا تھا، وہ تمام کا تمام اس کے علم میں آ گیا، باری تعالیٰ کے علم میں آ گیا کہ اے میں چھپیا ہے میرے بچ۔ ہوں باری تعالیٰ شاف ہوا قرآن پاک چ 23واں سپارہ وا سورہ یاسین کا اینڈ ہے گا، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب بلکہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں، جب بلکہ کسی چیز بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ بے ارادہ کتوں آتا وا؟ ارادہ آتا علم چوں۔ وہ جو چیز بارے علم میں چاہیے، علم چاہتا پہلے کتنے موجود آ، وہ وجود چ موجود آ بارے تعالیٰ۔ مثال کے طور پر ایک ترخان کارپینٹر کو آپ کہیں کہ ایک میز بنا دو، وہ کہتے میز کدھر بنانا وا؟ نہیں کہتا میز بنا دے، وہ کہتا بھائی تو میز نہیں بننا، دسنا پے گا کڈا وڈا گول چورس بیزا ہے نا، کتنا لمبا کتنا چوڑا بنانا وا، کتنا اچا بنانا وا۔ پھر وہ باہر لکڑیاں لے کے ادا کا بنایا جدا وہ علم چ نقشہ بنیا۔ فرض کرو باری تعالیٰ نے اے کائنات بنانی سی، باری تعالیٰ نے انما امرہ اذا اراد شیئا، جب بدل کی چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ ارادہ کتوں آیا؟ علم چو آیا۔ جو چیز علم چاہیے باری تعالیٰ علم تعالیٰ کتنے موجود آ، اور وجود چ موجود آ باری تعالیٰ دے۔ این یقول، اور کہتے ہیں لہو، کینوں کہندے نے؟ اپنے وجود نو کہندے نے، کون ہو جا، فیکون، بس ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ بھئی ظاہر کہاں ہوا ہے؟ ظاہر وہی ہوا جہاں چھپا ہوا تھا۔ یہ کائنات کہاں ہے؟ یہ کائنات وہی ہے جہاں ظہور پر چھپی ہوئی تھی، وہی اس کا ظہور ہوا ہے، کیونکہ باری تعالیٰ باہر کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں یہ کائنات بنائے باری تعالیٰ۔ یہ کائنات باری تعالیٰ میں اس طرح چھپی ہوئی تھی جیسے گٹھلی میں دیکھو چھپا ہوتا ہے۔ اس واسطے باری تعالیٰ شاف مایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ انہوں نے کہ اول ہی میں ہی ہاں، آخر ہی میں ہی ہاں، اے ظاہر ہی میں ہی ہاں تے باطن بھی میں ہی ہاں، اور میں ہر چیز خوب جاننے والا ہوں۔ اسی ایک وقت ایک صفت ایسا دے ہیں، مثلا اسی دوست ہاں تے دشمنیاں نہیں، خدا دشمنی پہ جائے دوستی ختم ہو جائے گی۔ اسی تندرست ہاں تے بیمار نہیں، جے بیمار ہو جائے تندرست نہیں۔ اسی حاضر ہاں تے غائب نہیں، جے غائب ہو جائے حاضر نہیں۔ اسی ایک وقت ایک صفت جا سکتے ہیں، دونوں نہیں جا سکتے، لیکن جو باری تعالیٰ رب العالمین ہے وہ ایک ہی وقت میں بے حد صفات کا مالک ہے، وہ کوئی صفت معطل نہیں باری تعالیٰ دی۔ مثلا اگر باری تعالیٰ رحم فرما رہے ہیں، صفت قہار بتا قہار بھی ہونا ہی ہو، اگر کتے قہر فرما رہے ہیں صفت رحمان معطل رحمان بھی ہونا ہی ہے۔ اسی غصے چاہ رہی ہے تو پیار معطل ہو جاتا وا، اگر پیار چاہ رہی ہے تو غصہ معطل ہو جاتا وا، کیونکہ اسی ایک وقت ایک صفت ایسا دیں ہیں، لیکن جو رب العالمین ہے وہ ایک ہی وقت میں بے حد صفات کا مالک ہے، وہ کوئی صفت معطل نہیں باری تعالیٰ دی۔ باری تعالیٰ جامع ازداد ہو کر مطلق موجود ہے۔ اس واسطے باری تعالیٰ شاف مایا زمین تے جنہیں درخت نے سب کلمہ بن جان، جنہیں سمندر نے سب صحیح بن جان، اس کے اسماء سوال لکھنا شروع کر دو، سمندر ختم ہو جان گے، وہ اسماء ختم نہیں ہون گے،
بھئی کیوں نہیں ہوں گے؟ سوال پیدا ہوتا کہ کیوں ختم نہیں ہوں گے؟ وہ اس لیے اس کے اسماء و صفات بے حد ہیں، اور جو چیز بے حد ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ مثال کہتے کھاندے کھاندے خوہ خالی ہو گئی. خوہ خالی کیوں ہو گیا؟ خوہ ایک لمٹ سی پانی دی، جدوں ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا، خوہ خالی ہو گیا. لیکن جو چیز بے حد ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. باری تعالیٰ کے بے حد اسماء و صفات، باری تعالیٰ کے بے حد اسماء و صفات سب نوں جمع کرو تے 4 بن جاندے یا اول آخر ظاہر باطن. انہاں چاروں جمع کرو اللہ بن جاندہ با. اول آخر ظاہر باطن یہ امہات الاسماء ہیں، امہات الاسماء ہیں، تمام اسماؤں کی یہ ماں ہیں، اول آخر ظاہر باطن. کیوں؟ اس کا اول ہونا اس کے آخر ہونے کا مطلب نہیں کرتا، اس کا آخر ہونا اس کے اول ہونے کا مطلب نہیں کرتا. اس کا ظاہر ہونا اس کے باطن ہونے کا مطلب، اس کا باطن ہونا اس کے ظاہر ہونے کا مطلب نہیں کرتا. اس کا حد میں آ جانا اس کے بے حد ہونے کا مطلب بے حد ہونے کا مطلب نہیں کرتا. اس کا بے حد ہونا اس کے حد میں آنے کو مطلب نہیں کرتا. اس کا صورت میں آ جانا اس کی بے صورتی کو مطلب نہیں کرتا. اس کا بے صورت ہونا اس کی صورت میں آنے کو مطلب نہیں کرتا. وہ رب العالمین تمام جامع اجداد کا جمع ہو کر مطلق موجود ہے. اس واسطے وہ باری تعالیٰ رب العالمین ایک ہی وقت میں اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. وہ ہر چیز خوب جاننے والا ہے. ارشاف میں باری تعالیٰ قرآن پاک کہ میں رب ہاں، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس لیے کہ اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب پالنے والا، مربوب پلنے والا. اگر کوئی مربوب ہی نہ ہو وہ رب کیسا؟ صفت باطن میں وہ رب ہے، صفت ظاہر میں مربوب ہے. خود ہی رب ہے، خود ہی مربوب ہے. اس کا رب ہونا اس کے مربوب ہونے کو معطل نہیں کرتا، اس کا مربوب ہونا اس کے رب ہونے کو معطل نہیں کرتا. رب اور مربوب دو مرتبے ہیں، دو وجود نہیں ہیں. اور شاف میں آپ قرآن پاک کہ میں رازق ہاں، رازق رزق دینے والا، مرزوق رزق لینے والا. اگر کوئی مرزوق ہی نہ ہو وہ رازق کیسا؟ صفت باطن میں وہ رازق ہے، صفت ظاہر میں مرزوق ہے. خود ہی رازق ہے، خود ہی مرزوق ہے. اس کا رازق ہونا اس کے مرزوق ہونے کو معطل نہیں کرتا، اس کا مرزوق ہونا اس کے رازق ہونے کو معطل نہیں کرتا. رازق اور مرزوق دو مرتبے ہیں، دو وجود نہیں ہیں. اور شاف میں آپ برتن قرآن پاک کہ میں خالق ہاں، واللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جڑی پیدا ہوئی ہے. اگر مخلوق ہی نہ ہو وہ خالق کیسا؟ صفت باطن میں وہ خالق ہے، صفت ظاہر میں مخلوق ہے. خود ہی خالق ہے، خود ہی مخلوق ہے. اس کا خالق ہونا اس کے مخلوق ہونے کا معطل نہیں، اس کا مخلوق ہونا اس کے خالق ہونے کا معطل نہیں کرتا. خالق اور مخلوق دو مرتبے ہیں، دو وجود نہیں ہیں. جس طرح کہ اول آخر ظاہر باطن 4 سمان ہیں، مسمى ایک ہی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. ارشاد ہے باری تعالیٰ کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وہ ہر چیز خوب جاننے والا ہے. اس کا اول ہونا اس کے آخر ہونے کا معطل نہیں، اس کا آخر ہونا اس کے اول ہونے کا معطل نہیں کرتا. اس کا ظاہر ہونا اس کے باطن ہونے کا معطل، اس کا باطن ہونا اس کے ظاہر ہونے کا معطل نہیں کرتا. اس کا حد میں آ جانا اس کے بے حد ہونے کا معطل نہیں کرتا. اس کا بے حد ہونا اس کے حد میں آنے کو معطل نہیں کرتا. اس کا صورت میں آ جانا اس کی بے صورتی کو معطل نہیں کرتا. اس کا بے صورت ہونا اس کی صورت میں آنے کو معطل نہیں کرتا. اس کا رب ہونا اس کے مربوب ہونے کو معطل نہیں کرتا. اس کا مربوب ہونا اس کے رب ہونے کو معطل نہیں کرتا. اس کا رازق ہونا اس کے مرزوق ہونے کو معطل نہیں کرتا. اس کا مرزوق ہونا اس کے رازق ہونے کو معطل نہیں کرتا. اس کا خالق ہونا اس کے مخلوق ہونے کو معطل نہیں کرتا. اس کا مخلوق ہونا اس کے خالق ہونے کو معطل نہیں کرتا. کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت عرفا، میں نے محبت پیدا ہوئی میں پچھان چ آ جاواں کہ ہور کوئی آ گیا پچھان چ. کسی ہور دی گنجائش ہے کوئی ہور آ جائے، کسی ہور دی گنجائش ہی نہیں ہے کوئی ہور آ جائے.
ایک مرتبے میں پشان کر رہا ہے، ایک مرتبے پشان ہو رہا ہے، دو مرتبے ہیں، دو وجود نہیں ہیں۔ جس طرح کہ آپ شیشے میں اپنی شکل دیکھیں، آپ اور وہ دو نہیں ہیں، آپ اور وہ جو شیشے میں ہے دو نہیں ہیں، لیکن دو مرتبے ضرور ہیں، ایک دیکھنے والا، ایک جس کو دیکھا، دو مرتبے ہیں، دو وجود نہیں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، میں قسم خانہ زمانے دی، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے آئے، کہتے ایمان لائے، اللہ دے ایمان لائے۔ اللہ کو کیسے ماننا ہے؟ کما ہوا باسماءہ و صفاتہ، جیسے اسموں اور صفتوں میں ہے اس کو ویسا ماننا ہے۔ وعملوا الصالحات، پھر نیک کام کرنے ہیں، ایمان صحیح کر کے پھر نیک کام کرنے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تکلیم کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی تکلیم کرتے رہے۔ دوستو، ہمارے دو ایمان ہیں، یہ جو بیان کیا گیا ہے اسے ایمان مجمل کہتے ہیں۔ ہمارا ایک اور ایمان ہے، اسے ایمان مفصل کہا جاتا ہے، وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ پر تمام مذاہب ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمام مذاہب مانتے ہیں، لیکن سب اپنی عقل سے مانتے ہیں۔ رب نو من کٹ بنایا ہے، عقل کٹ بنایا ہے، رب نو عقل نہ نہیں مننا، اپنی عقل نہ نہیں بنانا۔ جی عقل نہ من لیا رب نو، اور رب من کٹ بن گیا تو خسارے وچ ہی ہے۔ اللہ کو ماننے کے باوجود خسارے میں ہے، کیوں؟ جب تک باری تعالیٰ کو کہ ما ہوا باسمائی و صفاتی نہ مانا تو کچھ نہیں مانا۔ اس واسطے ضروری بات ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، کامل ہو جائے۔ بھئی کامل کسے کہتے ہیں؟ 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، اگر 1 پیسہ بھی کم ہو وہ روپیہ کامل نہیں ہوتا۔ 100 پیسے پورے ہو گئے، 100 روپیہ کامل ہو گیا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا کافی نہیں ہے، ایمان کا کامل ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر، باری تعالیٰ پر پورا ایمان ہو، ایمان کامل ہو جائے، تاکہ جو برد شاف میں آیا کہ میں قسم خانہ زمانے دی، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ہم اس جو گھاٹا ہے، جو خسارہ ہے، اس سے باہر آ جائیں، اس سے بچ جائیں۔ اس لیے ضروری بات یہ ہے ہمارا ایمان کامل ہو جائے۔ دوسرا ایمان ہمارا، اس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہمارا ایمان مفصل ہے۔ میں اللہ تے ایمان لے کے آیا، دیکھو نا، اللہ تے ایمان کدھر لے کے آنا؟ کما ہوا باسماءہ و صفاتہ و ملائکتہ، اور فرشتہ دے ایمان لے کے آیا، و کتبہ، اور کتابوں دے ایمان لے کے آیا، و رسولہ، اور رسولوں دے ایمان لے کے آیا، والیوم الآخر، اور دن قیامت دے ایمان لے کے آیا۔ یہ بات سیدھی سیدھی بات ہے۔ آگے جو بات شاف مارے حضور شاف مارے نے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، بھئی خیر و شر تو اللہ کی طرف سے ہے، نیک اعمال اور برے اعمال تو اللہ کی طرف سے ہے، نیکی بدی تو اللہ کی طرف سے ہے، اچھائی برائی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، یہ کیسے ہے، تاکہ ہمارا ایمان ٹھیک ہو جائے۔ ورنہ کوئی شخص چوری، ڈاکہ، زنا، قتل اور کوئی جو بھی گناہ ہے وہ کر کے آ جائے، وہ آ کہے کہ بھئی ہمارا کیا قصور ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی،
بے اچھی تقدیر اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، میرا کیا قصور ہے؟ یہ بات سمجھنی ہے تاکہ ہمارا ایمان ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شاف ہے قرآن پاک، وہ فرشتیوں میں ایک بچر بنانے لگا مٹی دو، فرشتے نے شاف مایا برتا جو بنان لگا ماں زمین دے خون ریزی کرے گا، فساد پائے گا۔ اللہ تعالیٰ شاف بندے کو جو میں جاننا ماں تسی نہیں جانتے، بار تعالیٰ شاف ہوتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، وہ تم نہیں جانتے۔ اور شاف میں برتنا نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، باری تعالیٰ نے آدم سے تمام اسماؤں کا علم دے دیا، باری تعالیٰ نے آدم سے تمام علم سکھا دیتا۔ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جڑا علم سکھایا باری تعالیٰ نے وہ کی علم سکھایا باری تعالیٰ نے، انہوں کتنی دیر لگی۔ جس طرح کہ ایک شخص میٹرک پڑھ کے آیا ہے، وہ میٹرک 2 دن نہیں پڑھے آیا، ان 10 سال لگے پھر جا کے میٹرک کی تھی۔ ایک بندہ ڈاکٹر بن کے آیا، وہ ڈاکٹر 1-2 دن نہیں بنے ہیں، 2-4 سال نہیں بنے ہیں، ان 18-20 سال لگے پھر ڈاکٹر بنے ہیں۔ باری تعالیٰ نے آدم سے تمام علم سکھا دیتا۔ وہ علم کیا تھا؟ اصل بات یہ ہے، بردہ شاف آتے قرآن پاک میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا لوح محفوظ پر۔ باری تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ ہر چیز لکھ دی تھی۔ بھئی کیا لکھ دیا ہے؟ ما کان وما یکون، جو ہو چکیا، جو ہو رہا، جو ہونا ہوا، سب کچھ لکھتا باری تعالیٰ نے۔ بلکہ یہاں تک کہ باری تعالیٰ نے پھر شاف مایا، ہمارا ذہن میں آیا شاید کوئی خشک یا تار چیز اس پر لکھنی رہ گئی، پھر باری تعالیٰ نے شاف مایا کوئی خشک یا تار چیز ایسی نہیں ہوتی لکھی نہیں ہوئی۔ باری تعالیٰ نے لوہے محفوظ پہ ہر چیز لکھ دیتی۔ کہ لکھ دیتا وا جو کوئی ہو چکیا، جو ہو رہا، جو ہونا وا، ہر چیز لکھتی۔ وہ باری تعالیٰ نے وہ یہ کیا ہے؟ یہ سارا علم الہی ہے۔ یہ باری تعالیٰ نے لوہے محفوظ باری تعالیٰ نے آدم صاحب کے دل پر کھول دی۔ وہاں سے آدم صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا کہ میں آدم السلام، میں تو بعد اے نبی آئے گا، وہ اے کام کرے گا، اس سے بعد اے نبی آئے گا، وہ اے کام کرے گا، اس سے بعد اے نبی آئے گا۔ 1,24,000 پیغمبر نے کم بیش، میرا خیال کہتا ہے کوئی بندہ انہوں نے نام یاد نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر لکھے ہون، کسی لسٹ لکھے ہون بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح لوہے محفوظ ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ آدم صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، فرشتے عاجز آ گئے، ان کے واقعی جو یہ جانتا وا اسی نہیں جانتے، کیونکہ فرشتوں کو محدود علم سکھا، عالم صاحب کو کلہا علم سکھا، اس واسطے فرشتے عاجز آ گئے۔ باری تعالیٰ نے فرشتے تے آدم صاحب کی برتری دے دی، پھر باری تعالیٰ نے اماں ہوا پیدا کر دیتے جس طرح پیدا کرتی، اور شاف میں تم تمہاری زوجہ جنہیں جلو جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن یہ درخت کو نہیں جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ انہیں سوال پیدا ہوتا وا کیا اللہ تعالیٰ جانتے سے یہ کھائے گا؟ ہاں بالکل برتن جانتے سے یہ کھائے گا، کیونکہ برتن کو غیب الغیب برتن جانتے سے یہ کھائے گا۔ کیا آدم صاحب یہ جانتے تھے میں نے یہ کھانا ہے؟ ہمارے علماء کرام شاف ماتے ہیں کہ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بعد آدم تمام علم سکھا دیتا۔ یہ تمام علم سکھاتا وہ ہر چیز لکھی ہوئی سی، اس واسطے جدوں وہ کھا لیا چکھ لیا جو بھی سی ہو، آواز دی برتن نے کیا مطلب منع نہیں درستوں شیطان تیرا کھڑا دشمن۔ آدم صاحب نے وہاں شاف مایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ تعالیٰ میں اپنی جان سے ظلم کیتا، اگر تمہیں تے رحم نہ کرے گا، میں نے معاف نہ کرے گا، میں ظالمہ جماعت ہو جاؤں گا۔ رومی نے ہم تعالیٰ ایک بزرگ گزرے نے، وہ اتنے ایک تمثیل پیش کرتے ہیں، ایک کہانی پیش کرتے ہیں تاکہ گل سمجھو وچ گل کی ہوئی ہے۔ رومی نے شاف بندے کہ محمود غزنوی بادشاہ گزرے ایک، انہیں اپنی ساری کبینہ کٹھی کر لی، ایک انگوٹھی پانی دے ہوش سٹ دی گئی، وزیر اعظم عالی پناہ پانی کے ہوش سے انگوٹھی نکال کر لاؤ، لیکن شرط یہ ہے کپڑے بگڑ نہ پائیں۔
انہوں نے کہا جی یہ کس طرح ہو سکتا جی، انہوں نے کہا جا پھر جگہ پہ بہ جا۔ اس طرح 2 اور وزیر آندے گئے، سب یہی کہی گئے وہ کس طرح ہو سکتا وا۔ آخر وہ کہ ایاز ایک خاص نوکر سے تھا، ایاز عالی پناہ، پانی کے حوض سے انگوٹھی نکال کے لاؤ، شرط یہ ہے کپڑے بھی گر نہ پائیں۔ ایاز نے کہا جو حکم سرکار، جو تسی کیا وہی ہوئے گا۔ انہوں نے چپکی ماری، انگوٹھی کر کے پیش کرتی، لو حضور انگوٹھی۔ محمود غزنوی بادشاہ کہندا ایاز تمہارے کپڑے بھی گئے۔ محمود ایاز کہندا ہو حضور میں معافی چاہتا ہوں، میرے کو غلطی ہو گئی۔ ایاز کی کہندا حضور میں معافی چاہتا ہوں، میرے کو غلطی ہو گئی۔ اچھا آئندہ غلطی نہ ہو، جو حکم سرکار۔ دوبارہ نئی پوشاک باتی، دوبارہ پھر انگوٹھی سوڑتی پانی چ۔ ایاز پانی کے حوض سے انگوٹھی نکال کے لاؤ، شرط یہ ہے کپڑے بھی نہ پائیں۔ انہوں نے کہا جو حکم سرکار۔ وہ چپکی ماری، انگوٹھی کر کے پیش کرتی، لو حضور انگوٹھی۔ ایاز تمہارے کپڑے بھی گئے۔ انہوں نے کہا ہو حضور میں معافی چاہتا ہوں، میرے کو غلطی ہو جاتی ہے۔ 7 انگوٹھی چھٹی گئی، 7 کٹی گئی۔ ہر بار ایاز نے یہی کیا کہ حضور میں معافی چاہنا، میرے غلطی میرے کو ہو جاتی ہے۔ محمود غزنوی بادشاہ کہنا ایاز کمینہ نے جواب دے۔ ان کا دوستو بات یہ ہے، بادشاہ بیوقوف نہیں ہے گا، بادشاہ نے پتا ہوا کپڑے پانی چ بڑھو تو کپڑے بھیج دے، میں نے بھی پتا ہوا کپڑے بھیج دے، لیکن بادشاہ وا وہ نے یہ نہیں کیا کہ تین نہیں پتا کپڑے بھیجتے ہوں، یہ بادشاہ کی بے ادبی ہوں۔ میں کی کیا، میں معافی چاہتا ہوں حضور، میرے کو معافی ہو، میں غلطی میرے کو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آدم صاحب جانتے سی یہ کھانا میں کھانا وا، اللہ تعالیٰ جانتے سی یہ کھائے گا، اللہ تعالیٰ جانتے سی یہ کھائے گا، آدم صاحب جانتے میں کھانا وا، نہیں کھا لیا چکھ لیا، ادب نہیں چھڈیا، باری تعالیٰ رب العالمین دا ادب نہیں چھڈیا۔ کی شاہ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ میں اپنا ظلم کیتا ہے، اگر تو میں نے معاف نہ کرے گا، میں تو رحم نہ کرے گا، میں ظالمہ دی جماعت ہو جاؤں گا۔ ہوں بردہ شاف نے قرآن پاک چ او فرشتیو میں ایک بشر بنانے لگا مٹی تو، فائزہ سویتہ، جب اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، ونفخت فیہ من روحی، جب اس میں اپنی روح کا نفخ کروں، فقعوا لہ ساجدین، پر تم اس کو سجدہ کرنا ہوگا۔ بار طرح اپنی روح پھونکی، تمام فرشتے سجدے گر گئے الا ابلیس، ابلیس کھڑا رہ گیا۔ بار طرح پوچھا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا، بار طرح ابلیس پوچھا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا۔ ابلیس کہندا کہ میں اے تو بہتر ہے گا وا، اے اللہ تو مینوں اگ تو بنایا، آدم مٹی تو بنایا، مٹی کثیف آ اگ لطیف آ، میں تو بہتر ہے گا وا۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہانی پیش کرتے، ایک تمثیل پیش کرتے ہیں، گل سمجھو وچ گل کی ہوئی ہے۔ اور شاف ماتے ہیں کہ محمود غزنوی بادشاہ اپنی ساری قبیلہ کٹھی کر لئی، ایک بہت قیمتی موتی پیش کیتا گیا، در سیر بہت قیمتی موتی سی، وزیر اعظم عالی پناہ، اس کی قیمت لگاؤ۔ انہیں کہی 10 لاکھ دینار دا وا، ان کے کھل کر دے، پیس دے انہوں، انہیں کہا ہو حضور ایڈا قیمتی موتی ضائع کر دوا، جا اپنی جگہ تے بیٹھ جا۔ اور وزیر آندے گئے، سب یہی کہے گئے کہ ہے ایڈا قیمتی موتی۔ آخر ایاز ہی واری آ گئی، وہ خاص نوکر سی ایاز عالی پناہ، اس کی قیمت لگاؤ۔ انہوں نے کہا حضور 20 لاکھ دینار دا وا، انہوں نے کہا کھل کر دے، میں نے رکھیا بٹا مار کے کھل کر کے وہ ماریا، ساری قبیلہ بول پئی او ایڈا قیمتی موتی ضائع کر دیتا۔ محمود غزنوی کہندا ایاز قبیلہ نے جواب دے۔ ایاز کہتا ہے دوستو بات یہ ہے، آپ سب کو سزا ملنی چاہیے، آپ نے بادشاہ کی حکم دولی کی ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں بادشاہ کو حکم رکھو، ایک پلڑے میں اس در سیر کو رکھو، دیکھو کہڑا قیمتی ہے کہڑا بھاری ہے۔ وہ بادشاہ حکم بھاری ہے، وہ تو کہتے ہیں کئی در سیر ہے۔ رومی نے تو کہانی تو خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ ابلیس اگ مٹی ویکھدا رہا، ابلیس اے اگ مٹی دا بنیا میں اگ دا بنیا یہی ویکھدا رہا، انہیں یہ نہیں ویکھیا حکم کون دے رہا وا، رب العالمین حکم دے رہے لیکن سجدہ کرو، تے میں کہاں نہیں نہیں میں تو بہتر ہے کہاں۔ ایک جگہ ہو شاف میں پڑھتا قرآن پاک، اے ابلیس تجھے کس نے منع کر سجدہ نہ کریں، جس کو بنایا میرے دونوں ہاتھ نے،
ابلیس نے صاف کیا ہے اے اللہ تو نے گمراہ کیتا وا کہ پورا قرآن پڑھ لو کتے شاف مایا برتنا نے تو جھوٹ بولنا وا میں نہیں کیتا صفت ہے گمراہ کرنا پڑتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے صفت ہے ہدایت دینا پڑتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے لیکن یہ گل کہہ کہ اللہ تو نے گمراہ کیتا وا انہیں بڑی طرح دی بے ادبی کیتی انہیں بڑی طرح دی بے ادبی کیتی انہیں اور بڑی طرح نے اس کی بے ادبی کی سزا اس کو دی ہے نا مثال ہے نا ایک جج بیٹھا ہوا وہی جا کے تھی بستتی کرو گے غلط ملت گل بول کے ان گالی بندی کرو گے وہ کہوگا توہین عدالت 6 مہینے قید اس سے بڑا جج ہے ہائی کورٹ دا وہی جا کے بستتی کرو گے تھی وہ کہوگا توہین عدالت 1 سال قید اس سے بڑا ہو جج بیٹھا سپریم کورٹ دا وہی جا کے بستتی کرو گے وہ کہوگا توہین عدالت 2 سال قید جو ججوں کا جج ہے جو رب العالمین ہے اگر وہی کوئی بے ادبی کرے گا اس بڑی طرح نے وہ بے ادبی دی سزا دیتی انہوں نکل جائے تھوں قیامت تے لعنت ہوئے گی تیرے تے قیامت تے لعنت ہوئے گی والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی بھئی خیر و شر تو اللہ کی طرف سے ہے نیکی بدی تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن ادب نہیں چھڑنا بے ادبی نہیں کرنی بے ادب کیا ہے جرا اچھا کام ہو جائے اللہ تیری مہربانی نہ ہویا وا جرا برا کام ہو جائے اے میری غلطی نہ ہویا میں نے معاف کر دے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی یہ ساڈا ایمان ایمان بالکل صحیح ہے ایمان جو کوئی فرق نہیں ہے لیکن ادب نہیں چھڑنا بے ادبی نہیں کرنی ادب کیا ہے جرا اچھا کام ہو جائے اللہ تیری مہربانی نہ ہویا وا جرا برا کام ہو جائے میری غلطی نہ ہویا میں نے معاف کر دے دیکھو نا کیسی بات ہے اللہ تعالیٰ نے شاف ہوا قرآن پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز تے قادر ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ نال سوچی جاؤ نال کہی جاؤ کہ وہ جڑی چیز ہے وہ تے بھی قادر ہے نال یہ کہی جاؤ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز تے قادر ہے فلانی چیز وہ تے بھی قادر ہے فلانی چیز وہ تے بھی قادر ہے نال یاد کری جاؤ نال قادر کہی جاؤ کہ وہ ہر چیز تے قادر ہے اگر وہ ہر چیز پر قادر ہے پھر نیکی پر قادر ہے اور برائی پر قادر ہے نہ نیکی اس کی مرضی کے بغیر ہو سکتی ہے نہ برائی مرضی کے بغیر ہو سکتی ہے لیکن ادب نہیں چھڑنا بے ادبی نہیں کرنی ادب کیا ہے جرا اچھا کام ہو جائے اللہ تیری مہربانی نہ ہے جرا برا کام ہو جائے میری غلطی نہ ہے میں نے معاف کر دیں دیکھو نا کیسی بات ہے اسی نماز پڑھ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سن سیدھا صدقہ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا اے اللہ تعالیٰ جنہیں تو انعام کیتا ہوا راستہ انہوں نے دکھا اے اللہ تعالیٰ جنہیں تو انعام کیتا ہوا راستہ انہوں نے دکھا غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو نے غضب کیا ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو نے غضب کیا غضب کسے ہو نے نہیں کیتا ہے غضب ہی ہوتا ہی ہے لیکن اے برتلا جی تو غضب کیتا وا سن وہ کو بچا لیں جنہیں تو انعام کیتا وا سن رستہ انہوں نے دکھا دے اس واسطے شہنشاہ دے ہاتھ بھی سب کچھ ہے جتے چاہے مہربانی فرما دے دیکھو نا حدیث شریف ہے اللہ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے دیکھو نا کی سمجھ عطا کرتا وا وہ تو اپنے نام یافتہ لوگ ملازم کہ لے پڑھ بھائی اللہ میلے والوں تے سیدھا رستہ چل پے جنہیں تو اللہ تعالیٰ غضب کرتا وا انہوں نے کہا لے پھڑ بھائی اللہ اے شیطانی ٹولا وا انہوں نے رل جا کے تو دیکھو نا ایک باپ دے 2 بیٹے نے ایک بیٹا وہی بڑی کہنا مانتا بڑی سیوا کرتا وا وہ کہنا پتر اے جڑا سامان پیا جو کوئی مال ہے یہ میں کہ نال لے جانا وا یہ سب کچھ تیرا ہی ہے دوسرا بیٹا وہ کہنا نہیں مانتا وہ بے ادبی کرتا وا گستاخی کرتا انہیں صبح وہ خبار چڑھا دینا آک نامہ یہ مطلب یہ نہیں ہے کوئی حرام دا سی اس واسطے وجہ بے ادبی میں اپنی جزا تو آگ کرتا وا دیکھو دنیا میں بھی اس طرح کی گل ہے کہ جڑا ادب والا وا وہی کماندا وا اس واسطے کسی بزرگ نے شاف مایا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگوئے ٹوئی منزل تے مقصود نہ پہنچے بعد تے کوئی
جہاں بھی کوئی منزل پہنچیا وا عہدہ والا پہنچیا وا بے ادب کوئی نہیں پہنچیا. اس واسطے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، بھی خیر و شر تو اللہ کی طرف سے ہے، نیکی بدی تو اللہ کی طرف سے ہے. دیکھو نا مثال طور پہ سمجھ لیجیے، اگر فرض کرو دیکھا جاوے تو آدم صاحب نے غلطی کی تھی، ابلیس نے بھی غلطی کی تھی، غلطی کرنا تو نہیں برابر ہو گئے، لیکن آدم صاحب شاف میں ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں اپنی ظلم کیتا وا، اگر میں تے رحم نہ کرے گا، میں معاف نہ کرے گا، میں ظالمہ جماعت ہو جاواں گا. وہ دیکھ لو کیسی بات ہے، وہ تے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، وہ کمال نو پہنچ گئے. دوسرا انہوں نے کہا اللہ تو میں نے گمراہ کیتا وا، وہ ذلیل ہو رہا وا. اس واسطے علامہ اقبال رحمۃ اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت مرتے سے پوچھنا وا کیا گناہ کدا کیتا کدا کیتا کیتا، اس واسطے پوچھنا وا کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈی بےزتی کرنی مقصود ہے. وہ شاہ فرماتے ہیں کہ بے پرسش اعمال سے مطلب تھا رسوائی میری، بے پرسش اعمال سے مطلب تھا رسوائی میری، ورنہ سا معلوم تھا کیسے ہوا کیوں کر ہوا. بردا پہلے جان سب کو جانتے پہلے کہ کتنا ہویا کیوں ہویا وا. جی پوچھنا بردا سن پوچھنا وا کہ آ کتنا ہویا کتنا کیتا گناہ، اس ساری بےزتی کرنی مقصود ہے، ساری بےزتی کرنی مقصود ہے بردا نو، ورنہ سب کو جانتا پہلے جانتا بردا. اس واسطے میرے دوستوں بزرگوں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا ایمان ٹھیک ہو جائے. کیوں باری تعالیٰ نے یہی شاہ مایا ہے اور قسم کھا کے شاہ مایا والعصر ان الانسان لفی خسر. میں قسم کھانا زمانے دی، باری تعالیٰ نے قسم کھا کے شاہ مایا کہ انسان خسارے بچ آ گھاٹے بچ آ. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے. کہتے اللہ تے ایمان لے آئے. کس طرح اللہ نے مان لیا؟ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ. جنہوں نے اللہ تعالیٰ نو صحیح ایمان لے آندا، انہوں کا ایمان کامل ہو گیا، وہ لوگ خسارے سے باہر ہے. ورنہ اللہ نو سارے ہی مانتے ہیں، منن دے باوجود بھی خسارے وچ نے. وما علینا الا البلاغ المبین. کتنا فرق کرنا، کتنا کی کرنا وا.